اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب فرما دیجئے، دعائیہ انداز ہے، قل ربی زدنی علما، اے حبیب فرما دیجئے کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا۔ عزیزان محترم، مسلمانوں کی تمام تر کوششوں کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کو حاصل کرنا ہے۔ جتنی عبادات ہیں، جتنے معاملات ہیں، جتنے بھی اخلاق ہیں، ان سب کو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ادا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اور جن کو یہ نصیب ہو جاتا ہے قدم قدم پر کامیابیاں قدم چومتی ہیں، اور جن کو یہ نصیب نہ حاصل، یہ نصیب نہ ہو اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، تو پھر دونوں جانوں کا خسارہ ان کے کھاتے میں ہوتا ہے۔ شان باری تعالیٰ وعد اللہ الذین وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبہ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ یعنی اللہ نے مسلمان مردوں مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات یہ جنت کی قسم ہے، میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کا مل جانا، اللہ کا قرب حاصل ہو جانا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ حاصل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی جو رضا ہے یہ کیسے حاصل ہو؟ اللہ کا جو قرب ہے یہ کیسے حاصل ہو؟ تو اللہ جسے چاہے جب چاہے اپنی رضا اور کرم سے نواز دے۔ اس کی رحمت نہ تو علم کی محتاج ہے اور نہ ہی اعمال صالحہ کی، لیکن خود اس نے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا الہی حاصل کرنے کے لیے کچھ ذرائع بتائے ہیں اور راستے بتائے ہیں، انہیں اختیار کرنے کو حکم دیا ہے، اور اس کے قرب خاص کے ذرائع میں سے علم دین حاصل کرنا اور کوشش کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت میں علم دین سیکھنے کے بے شمار فضائل موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بندے اس کے لیے بہت جستجو فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کیا پسند کرتا ہے؟ کہ اس کا بندہ علم دین حاصل کرے یا علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کریم دین کے طلبگار کو، یعنی جو علم دین کا طلبگار ہے، اس کو دنیا اور دین کے یا دین و دنیا کے بے شمار انعامات سے سرفراز فرماتا ہے۔ علیم و خبیر رب نے سب سے پہلے اپنے حبیب مکرم کو حکم دیا، قل ربی زدنی علما، کہ حبیب یوں عرض کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ لطف کی بات یہ ہے، یہ دعا اس نبی کو دی جا رہی ہے مانگنے کو، کہ حبیب وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے آپ نے علم عطا فرمایا ہے، اور علمک ما لم تکن تعلم کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو
مرتبہ عبادات یا ریاضات کی وجہ سے نہیں دیا، بلکہ علم کی وجہ سے عطا فرما۔ وَقُلْ لَهَا یعنی کہ کل علم تھا، اسماء کا عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حبیب دعا فرمائیں۔ سب سے زیادہ جس حبیب کو علم عطا فرمایا ہے، پھر ان کے واسطے سے ہمیں حکم دیا ہے، اگر مخلوق کے سب سے بڑے عالم کو علم میں اضافے کی دعا کا حکم ہے، تو ہمیں علم حاصل کرنے کی جستجو کرنی چاہیے۔ کتنی کرنی چاہیے یہ سوچنے کی بات ہے۔ وقت آخر بہترین عمل، سرکار تو جہاں سے ایک صحابی سے گفتگو فرما رہے ہیں، اتنے میں وحی آئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ من عمر هذا الرجل الذي تحدث الا الساعة۔ جس شخص سے آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اس کی زندگی میں صرف 1 ساعت باقی ہے۔ جس شخص سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اس کی زندگی میں چند گھڑیاں باقی رہ گئی۔ تو نبی پاک نے صحابی کو بتا دیا، کیا میرے غلام، اے میرے ساتھی، اے صاحب، آپ کی زندگی کی اتنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، چند ساتیں باقی رہ گئیں۔ صحابی مسترب ہوئے، پریشان ہوئے، باہر طور پھر کہا یا رسول اللہ جانا تو ہے ہی، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں، آپ کوئی ایسا عمل بتائیں، یہ آخری وقت کے اندر جو میری زندگی کی گھڑیاں جا رہی ہیں، ان کو ایسا عمل کون سا اختیار کروں کہ مجھے یعنی وہ عمل اختیار کرنا چاہیے، وہ کون سا ایسا عمل ہے جو میرے لیے بہتر ہو، کوئی ایسا کام کروں جو میرے لیے بہتر ہو۔ اور میں حضور نبی کریم علیہ السلام فرمایا علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ، اشتغل بالتعلم، علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ علم سیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور شام سے پہلے پہلے، مغرب سے پہلے پہلے ان کا وصال ہو گیا۔ راوی فرماتے ہیں فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْعِلْمِ لَأَمَرَهُ النَّبِيُّ بِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اگر علم سے افضل کوئی شے ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو حکم ارشاد فرماتے، یعنی علم حاصل کرنا یہ وہ کام ہے جو سب سے بہتر ہے۔ جو بندہ علم دین کے لیے جستجو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر بڑی عنایات ہوتی ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں سے نوازتا ہے۔ سیدنا ابو ذر جندب غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر الان تغد فتعلم آیات من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ فرمایا اے ابو ذر، جو بندہ صبح جا کر اللہ کی کتاب کی 1 آیت سیکھے، اللہ کی کتاب کی، ہمارے پاس وقت ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کی کتاب کی 1 آیت سیکھے، وہ رات بھر 100 نفل بھی پڑھے، وہ 1 آیت سیکھنا اس سے بہتر ہے۔ نوافل کا مقام اپنی جگہ پر ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ نوافل پڑھنا اپنے مقام پر ہے، لیکن یہاں فرمایا وہ رات کو سویا بھی رہے اور صبح جا کر قرآن کی 1 آیت سیکھ لے، وہ 100 رکعت نفلوں سے بہتر ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا الان تغد فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر من تصلی 1000 رکعہ۔ جو بندہ صبح جا کر
علم کا ایک آیت نہیں، ایک باب، اس کو ہم لیسن چیپٹر کہتے ہیں، چیپٹر، ایک باب، ایک درس، ایک قسم یا ایک نوع جا کر پڑھتا ہے، سیکھتا ہے تو 1000 رکعت سے زیادہ اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ اگر ایک آیت سیکھے، قرآن کی ایک آیت سیکھے، اس کو ناظرہ بھی سیکھے، حفظ بھی سیکھے، اس کا شان نزول بھی سیکھ لے، یا اس کے جو معانی اور مفہوم اور مطالب ہیں اور وہ موتی جو اس کے اندر سے نکلتے ہیں، اگر وہ سیکھتا ہے ایک آیت، اللہ تعالیٰ اس کو 100 رکعت نفلوں سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ایک چیپٹر سیکھ لے، ایک باب سیکھ لے تو 1000 رکعت سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ بعض نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، تو حدیث ضعیف جو اعمال کے اندر ہے وہ اختیار کی جا سکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو علم دین ہوتا ہے اس کا اتنا مقام ہے۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دمشق کے دارالحکومت، شام کے دارالحکومت دمشق میں تھا، اور اس کی مسجد میں حکیم الامت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں موجود تھا۔ ایک شخص آپ کے پاس آ کر کہا یا ابا درداء آتیتک من المدینہ مدینۃ الرسول۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ میں شہر سے آیا ہوں، انہیں اپنا تعارف کیا کہا یا ابا درداء آتیتک من المدینہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بالغنی انک تحدث بہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کا مقام کا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک مدینہ منورہ سے یہاں حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے وہ حدیث پاک خود رسول مکرم کی زبان وحی ترجمان سے سماعت فرمائی ہے، اور بغیر واسطے کے ڈائریکٹ تاجدار کائنات سے سنی ہے، اور بیان بھی فرماتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ابو درداء نے تیرا تجارت یا کوئی دوسرا مقصد تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی ہرگز نہیں، میں صرف حدیث پاک سننے کے لیے آیا ہوں، جیسے آپ حضور کی حدیث سن رہے ہیں، کہا کہ میں حدیث ہی سننے کے لیے آیا ہوں۔ لاکھوں لوگوں کے فلسفے سن لو، ثواب کوئی نہیں، لیکن نبی کا فرمان سن لو یا قرآن کی آیت سن لو، اللہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ابو درداء کہتے ہیں اگر تیرا مقصد تجارت نہیں ہے، دوسرے بات حدیث شریف سننے کے لیے آیا ہے تو سنو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سالک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو طلب دین کے راستے پہ چلا ہے، جو علم حاصل کرنے علم دین حاصل کرنے کے لیے چلا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جب بندہ علم دین کے راستے پر ہوتا ہے تو یوں سمجھو اس کی منزل جنت ہوتی ہے۔ آئے ہائے، پھر فرمایا وَإِنَّ طالب العلم، فرمایا وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْعُ أَجْنِحَتَهَا رِدَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہا طالب علموں کی کیا شان ہے جو علم دین سیکھتے ہیں، ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کی رضا کی خاطر پر بچھاتے ہیں۔
ہم تو جو طالب علم دین کے طالب علم ہوتے ہیں نا، ہماری نظروں میں ان کی وقت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اگر پوچھنا ہے نا مصطفیٰ سے پوچھو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور قرآن سکھاتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَّاتَانِ فِي الْمَاءِ۔ فرمایا جو دین کا طالب علم ہوتا ہے اس کے لیے زمین و آسمان کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ ساری کی ساری دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ جو دریا یا سمندر کی مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی دین کے طالب علم کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا جو عالم بعمل ہو، علم کا پھیلانے والا ہو، اس کی فضیلت عبادت گزاروں پر ایسی ہے جیسے ستاروں پر چاند کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک عابد بندہ ہے، عبادت کرتا ہے، ایک عالم ہے، علم سکھاتا ہے، علم سکھانے والے کا مقام چاند جیسا ہے، اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کا مقام ستاروں جیسا ہے۔ اور جو عابد ہیں ان پر عالم کا مقام کیا ہے؟ عابد پر عالم کا مقام ایسے ہی ہے جیسے ستاروں سے افضل چاند ہوتا ہے۔ ستاروں کی روشنی تو ہوتی ہے لیکن روشنی جو چاند کی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار اور درہم اور دنیاوی چیز کا وارث نہیں بنایا، انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے۔ لہذا جس نے علم حاصل کر لیا اس نے علم نبوت اور وراثت نبویہ کا وافر حصہ پا لیا۔ جس کو اللہ نے جتنا علم دین عطا فرمایا، جیسے کہ باپ کی وراثت ہوتی ہے نا، باپ کی وراثت ہوتی ہے اس میں تو حصہ مقرر ہوتا ہے نا، اس میں تو حصہ مقرر ہوتا ہے، بیٹی کو ایک حصہ بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، اس میں تو حصہ مقرر ہوتا ہے۔ لیکن علم نبوت کا کیا مقام ہے؟ بندہ جتنا اس کے آگے بڑھتا جاتا ہے، جتنا حاصل کرتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اس کے اندر سے حصہ لیتا چلا جاتا ہے۔ اس کے اندر حصہ مقرر نہیں ہے، علم کے اندر حصہ مقرر ہے نہیں ہے، بلکہ جتنا بندہ زیادہ علم حاصل کرتا جاتا ہے، اور علم کا معنی کیا ہے؟ علم پڑھ کے وہ اللہ سے ڈرتا جاتا ہے، اللہ سے خوف آتا ہے۔ اور علم کے اصول کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور اللہ کے دیے ہوئے کاموں پر عمل کرنا۔